رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسوں کے وکیل بنو گے؟ کیا تم ایسوں کی سفارش کرو گے؟ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو کہتے ہیں ہماری زندگی ہماری مرضی، میری لائف میری چوائس، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ نہیں مسلمانوں، اگر اس روئے زمین پر جینا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین پر قربان نہ کر دے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزار نہیں رہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ فرائض کو ادا کرتے ہیں، نہ واجبات کو ادا کرتے ہیں، نہ سنتوں پر ہمارا عمل ہے۔ حالانکہ کوئی اگر ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر سنت تو سنت، فرائض پر بھی عمل نہیں کرتے، واجبات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ قربان جاؤ مدینہ کے اس نوجوان پر جن کا نام حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ احد کے ایام میں، جنگ احد کے زمانے میں ان کی شادی ہوئی تھی، شادی کی پہلی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ندا دی گئی یا ایھا المسلمون اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکلو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے اور شادی کی پہلی شب تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان سنا جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی محبیت کے عالم میں آپ کو اپنے غسل کرنے کی ضرورت بھی یاد نہ رہی، جلد بازی کے عالم میں آپ کو غسل کرنے کی ضرورت بھی یاد نہ رہی، اور اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے لڑتے ہوئے، اسلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شام جب وقت ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ اکرام کی لاشوں کو جمع کرنے لگے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہداء اکرام کی لاش کو جمع کرنے لگے، مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مل نہیں رہی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حنظلہ کو تو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، حنظلہ ہمارے سامنے شہید ہوئے ہیں مگر ان کی لاش نہیں مل رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور ملاحظہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان میں لے جا کر ان کے جسم کو آب رحمت سے غسل دے رہے۔ حضرات، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے جان کو قربان کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آب رحمت سے فرشتے ان کے جسم کو غسل دے رہے۔ مگر افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑنا وجہ بربادی ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم بے اقتدار اپنی